الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہم نے سابقہ درس میں 30واں پارہ مکمل کر لیا تھا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. تو کیا خیال ہے، اس کے امتحان ہونا چاہیے یا بغیر امتحان کے چلے؟ تھوڑا سا موقع دے دیں پھر. موقع تو مل جائے گا آپ کو، موقع جتنا چاہتے ہیں آپ کو ملے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر کوئی انعامات بھی رکھیں گے. انشاءاللہ. ہاں جی، پوزیشنیں بھی ہوں گی انشاءاللہ اس پر. اصل تو انعام اللہ کے پاس ہے. آج ہم انشاءاللہ سورۃ مرسلات جو 29ویں پارے کی آخری سورت ہے اس کو شروع کرتے ہیں، یا اسی کو شروع کرتے ہیں سورۃ مرسلات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. والمرسلات عرفا، وہ قسم کی ہے، قسم ہے مرسلات بھیجی جانے والی ہوائیں، عرفاً کہ جو ایک جانی پہچانی ہوتی ہیں یا خیر اور بھلائی لے کے آتی ہیں. فالعاصفات عصفا، پس ان ہواؤں کی قسم کہ جو تند و تیز طوفانی ہوائیں ہوتی ہیں. والناشرات نشرا، اور جو بادلوں کو خوب پھیلا دیتی ہیں. فالفارقات فرقا، پس ان کو جدا جدا کر دیتی ہیں. فالملقیات ذکرا، پس جو دلوں میں یاد الہی ڈالنے والی ہیں، اللہ کا ذکر ڈالنے والی ہیں. عذراً، عذر کے لیے، او نذراً، یا ڈرانے کے لیے. یہ 5 یا 6 قسمیں کھائی گئی ہیں کہ جس میں ذکر نہیں کیا گیا کہ کیا چیز ہے، لیکن صفت بیان کی ہے اس چیز کی. اور جو صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں ان آیات میں، 6 آیات میں، یہ صفات جو ہیں عموماً ہواؤں کی ہیں، ہواؤں کی یہ صفتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کی قسمیں کھا کے فرماتا ہے کہ والمرسلات، بھیجی گئی، چھوڑی گئی ہوائیں، عرفاً جو خیر و بھلائی لے کے آتی ہیں، اچھائی کے ساتھ آتی ہیں. فالعاصفات عصفا، پس وہ ہوائیں کہ جو تند و تیز طوفانی ہوتی ہیں. یعنی 2 طرح کی ہوائیں، بلکہ ہواؤں کی مختلف قسمیں ہیں، صرف دو طرح کی نہیں ہیں، طرح طرح کے اس کی انداز ہیں، اس کے اقسام ہیں. قرآن کریم میں اس کے مختلف چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ وہ ہوائیں کہ جو نرم خوشگوار ہوتی ہیں، وہ ہوائیں جو تند و تیز طوفانوں کی طرح آندھی طوفان ہوتا ہے، وہ ہوائیں کہ جو بادلوں کا ذریعہ بنتی ہیں، آتی ہیں، گرد و غبار اڑاتی ہیں، اور اسی گرد و غبار کے ذریعے سے بادل آتے ہیں اور بادلوں کی پولینیشن ہوتی ہے، اور جس سے آگے بارشیں ہوتی ہیں. وہ ہوائیں جو بادلوں کو ہانک کر لاتی ہیں، چلا کے لاتی ہیں، اور ان کو جمع کرتی ہیں، اور پھر بارش برستی ہے. اور وہ ہوائیں کہ جو بارش برسنے کے بعد بادلوں کو پھر بکھیرتی ہیں. آسمان جو بادلوں سے لدا ہوا نظر آتا ہے، کالی گھٹائیں، کیسے چند لمحات کے اندر ہی بادل ٹوٹ پھوٹ کے
اڑ جاتے ہیں اور مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہوائیں ہیں کہ جو مختلف طرح سے چلتی ہیں، مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو چلاتا ہے، اور ان کا چلنا اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ والمرسلات، بھیجی گئی، چھوڑی گئی۔ چھوڑنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تدبیر سے ہو رہی ہے، لیکن مخلوقات دو طرح کی ہیں۔ کچھ وہ مخلوقات ہیں کہ جن کو اگرچہ وہ بھی اللہ کی تقدیر کے تابع ہیں، اللہ کی تدبیر سے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو کچھ اپنا خود ارادہ دیا ہوا ہے، اپنے ارادے سے بھی وہ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس طرح کہ انسان ہے، انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، اگرچہ اللہ کی تقدیر تک کتاب ہے انسان، لیکن انسان کا اپنا ایک ارادہ ہے، اور اس لیے کوئی چاہتا ہے نیکی کرتا ہے، کوئی چاہتا ہے برائی کرتا ہے، اپنے اسی ارادے کے پیش نظر۔ تو چنانچہ جب انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، ارادے کا اختیار دیا ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کا ذمہ دار بھی ہے۔ نیکی کرتا ہے تو اجر ملتا ہے، برائی کرتا ہے تو اس کا گناہ ہوتا ہے اور سزا ہوتی ہے۔ بندوں کے حوالے سے بھی کسی کے ساتھ اچھائی بھلائی کرتا ہے تو اچھا صلہ ملتا ہے، کسی کا نقصان کرتا ہے تو پھر اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ اور کچھ مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جن کا اپنا کوئی ذاتی کوئی اختیار نہیں ہے، وہ محض صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہیں۔ ان میں ہوائیں بھی ہیں، ان میں ہوائیں بھی ہیں، ان کا تیز چلنا، آہستہ چلنا، خوشگوار ہونا، طوفان بننا، کسی بھی انداز سے چلنا ان کے اپنے ذاتی اختیار سے نہیں ہے۔ مشرق کو چلے، مغرب کو چلے، شمال کو، جنوب کو، کسی بھی انداز سے، کسی بھی طرف، کسی بھی سمت کو، ان کا اپنا ذاتی کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ اب جب اللہ کے حکم سے چلتی ہیں تو پھر کیا ہمیں حق ہے کہ ہم ہوا کے بارے میں کوئی برا لفظ کہیں کہ ہوا اس کا ایسا ویسا ہو، اس نے ایسا کر دیا، فصل تباہ کر دی، تباہی پھیر دی، یا کوئی اس طرح کی باتیں؟ جب وہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، ہوا کا اپنا ذاتی کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر کسی کو حق نہیں کہ ہوا کے بارے میں کوئی برا لفظ کہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسبوا الریح، آندھی کو، طوفان کو، تیز ہوا کو ریح کہتے ہیں، اس کو برا نہ کہو۔ اس لیے کیونکہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے اس کا چلاتا ہے، اس طرح چلاتا ہے۔ تو چنانچہ آندھی طوفان کو یا ہوا کو گالی دینا، اس کو برا کہنا، وہ کس کو جا رہا ہے؟ اس کے چلانے والے کو۔ تبھی سی بات ہے کہ جب اللہ نے اس کو اس طرح سے چلایا ہے، اپنا کو اس کا ذاتی اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو برا کہنا اس کو نہیں بلکہ اس کو چلانے والے کو برا کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے جسے ہم سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ لا علمی میں، جہالت میں، بیوقوفی میں ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں، کوئی تیز ہوا، طوفان، کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہو تو اس کا ستیاناش، اس کا ایسا ویسا ہو، اس نے تباہی کر دی، تباہی پھیر دی، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، ایسے الفاظ کہنا جائز نہیں ہے۔ ہوا کی طرح ہی وقت بھی ہے، وقت بھی صبح و شام، دن رات، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، اپنا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے بارے میں فرمایا کہ لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ اللہ کا حکم فإن اللہ هو الدہر، بلکہ آپ مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے، یعنی زمانے کو چلاتا ہے، لاتا ہے، دن رات اس کو تبدیل کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد اس طرح کی مخلوقات جن کا اپنا کوئی ذاتی اختیار سرے سے ہے ہی نہیں، ان کو برا کہنا، ان کو چلانے والے کو برا کہنا ہے۔ اسی ضمن میں ہوائیں بھی ہیں۔ تو ما والمرسلات عرفا، کہ بھیجی گئی، چھوڑی گئی ہوائیں، عرفاً، عرف کے میں کئی معنی کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر جو مناسب معنی ہے وہ ہے کہ جو خیر و بھلائی کے ساتھ آتی ہے۔ عرف معروف سے اچھی چیز، بھلائی کی چیز، کہ جو خیر و بھلائی کے ساتھ ہوائیں آتی ہیں، خوشگوار